السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے اسٹوڈنٹ، عزیز طلباء و طالبات، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے امتحان کے پرپس سے بہت ہی خاص ہے، بہت ہی اہم ہے۔ میں آپ سے کہوں گا اس پوری ویڈیو کو سن لو، انشاءاللہ امتحان میں آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگا۔ اب تک آپ لوگوں نے کتابیں پڑھی ہے، گرامر پڑھے ہیں اور کچھ چیپٹروں کے خلاصے آپ نے پڑھے ہیں۔ آج جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، خلاصے بتانے جا رہا ہوں، یہ نظم بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ امتحان میں یہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں، لہذا آپ کو پوری طرح سے سننا ہوگا۔ دیکھیے، سبق کا نام ہے، نظم کا نام ہے متشاعر، اور اس متشاعر کے خلاصہ کیا ہے، یعنی اس نظم کے اندر جو شاعر ظفر کمالی صاحب ہیں وہ کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ خلاصہ کسے کہتے ہیں؟ خلاصہ کسی چیز کو رٹنا نہیں ہے، آپ کو صرف سمجھنا ہے اس چیپٹر کے اندر شاعر نے کیا کہنے کی کوشش کیا، کیا بتانے کی کوشش کیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ متشاعر کہتے کس کو ہیں۔ تو جی اسٹوڈنٹ، متشاعر کا معنی ہی ہوتا ہے بناوٹی شاعر، بناوٹی شاعر۔ اور شاعر جو ہیں ظفر کمالی صاحب نے اس نظم کا نام رکھا ہے متشاعر۔ کیوں رکھا ہے تو دیکھیے گا، سنیے گا دھیان سے۔ یہ جو لکھا ہوں تو آپ کو پڑھنا ہے، سننا ہی، لیکن ساتھ میں آپ کو کچھ وہ چیزیں بتاؤں گا جو خاص چیزیں ہیں جس کو صحیح معنوں میں ہم خلاصہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، نظم کا عنوان متشاعر ہے، یعنی ایسا شخص جو خود تو شعر نہیں کہتا، شاعر نہیں ہے، لیکن سماج میں شعر گو کی طرح، یعنی شعر پڑھنے والوں کی طرح اپنے آپ کو پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اسی کو ہم متشاعر کہتے ہیں، یعنی بناوٹی شاعر۔ اور یہ بات جو ہے آج جان لیجئے، یہ بات صرف شعر و شاعری میں نہیں، یہ صرف پڑھائی لکھائی میں نہیں، بلکہ ہر طبقہ کے لوگوں نے یہ بناوٹی کام کو شروع کر دیا ہے۔ یعنی جس کا اصل حق ہے اس کا حق نہیں دیا جاتا ہے، اور جس کا حق نہیں ہے وہ آگے بڑھ کر کے چاپلوسی کے ذریعے ہو یا جس چیز کے ذریعے سے ہو اپنے آپ کو آگے بڑھتا ہے اور بناوٹی وہ چیز میں شامل ہو جاتا ہے۔ ظفر کمالی صاحب نے اس نظم میں شاعری سے بے خبر ہونے کے باوجود بھی شعر و ادب کے نام پر کھانے کمانے والے کا ایک کردار کو تختہ مشق بنایا ہے، اور یہ ہمارے سماج کا ایسا جعلی کردار ہے جو صحیح لوگوں کے مواقع طرح طرح کے ہتھ کنڈوں اور سازشوں کے ذریعے سے چھین لیتا ہے۔ حقدار خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، اور ناحق یا باطل جو ہیں وہ عزت اور دولت اور شہرت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی تمام باتیں ظفر کمالی صاحب نے اپنے اس نظم متشاعر کے اندر پیش کیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا بھی ہے کہ نظم متشاعر میں ظفر کمالی نے باطل قوتوں کو سماج کے سامنے ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں خود احتسابی پر مجبور کیا ہے، یعنی بتایا ہے کہ اس انسان کو خود اپنے اوپر حساب لینا چاہیے۔ اس نظم میں ظفر کمالی نے شاعری سے نابلد ہونے کے باوجود، یعنی کہ نابلد مینس ناجانکاری ہونے کے باوجود شعر و ادب کے نام کے کھانے کمانے والے ایک نام نہاد شاعر کو تختہ مشق بنایا ہے۔ نظم کا عنوان متشاعر ہے، یعنی ایسا شخص جو خود شعر نہیں کہتا ہو لیکن سماج میں شاعر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو، اس کو ہم متشاعر کہتے ہیں۔ اور یہ بات جیسے بتایا آپ کو، یہ بات صرف شعر و ادب تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایسے بناوٹی لوگ مرکزی اور اہم مقام تک پہنچ گئے ہیں اور اچھے لوگ حاشیے پر ڈال دیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ نظم ہمیں ایک سماجی بیماری کی طرف متوجہ کرتی ہے، اچھے اور سچے لوگوں کو حق مارنے والوں کو مجرم قرار دیتی ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، یہی اس نظم کا، اس سبق کا خلاصہ ہے کہ شاعر ظفر کمالی صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز کا جن کا جو حق ہے ان کے حق کے مطابق ان کی عزت قدر کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ انہی غلط چیز کو اور برائی کو ظفر کمالی صاحب نے اپنے نظم متشاعر کے اندر پیش کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ، میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے، ایک سے دو بار اس کو پڑھ لیں گے، سن لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر میں اس کو صاف صاف پڑھ دیتا ہوں، اس کو سن لیجیے گا کہ نظم متشاعر میں ظفر کمالی نے باطل قوتوں کو سماج کے سامنے ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں خود احتسابی پر مجبور کیا ہے، یعنی بتایا کہ ان کو خود حساب لگانا چاہیے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ اس نظم میں ظفر کمالی نے شاعری سے نابلد یعنی ناجانکاری ہونے کے باوجود جو شعر و ادب کے نام کھانے کمانے والے ایک نام نہاد شاعر کو تختہ مشق بنایا ہے۔ اس نظم کا عنوان متشاعر ہے، یعنی ایسا شخص جو خود شعر نہیں کہتا ہو لیکن سماج میں شاعر کی حیثیت سے
اپنے آپ کو پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ یہ بات صرف شعر و ادب تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایسے بناوٹی لوگ مرکزی اور اہم مقام تک پہنچ گئے ہیں اور اچھے لوگ حاشیے پر ڈال دیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ نظم ہمیں ایک سماجی بیماری کی طرف متوجہ کرتی ہے، اچھے اور سچے لوگوں کا حق مارنے والوں کو مجرم قرار دیتی ہے۔ اس نظم کے ذریعے سے یہی بتانا چاہتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، پھر ملتا ہوں کوئی خاص ٹاپک لے کر کے، خلاصے لے کر کے، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔